یہیں سکونت اختیار کرنا چاہتا ہوں، اگر دکن واپس جاؤں گا تو محبوب کے در سے جدائی ہو جائے گی۔ فورا مکہ مکرمہ روانہ ہوئے۔ اپنے پیر طریقت شیخ العرب والعجم حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ علیہ کی خدمت میں رجوع ہوئے تو حضرت نے فرمایا کہ حکم رسالت میں دارین کی سعادت ہے، حکم کی تمیل لازمی ہے اور اس میں تردد کی گنجائش نہیں۔ ملخص از معارف انوار سواد 6/5۔ حضرت شیخ الاسلام بانی جامعہ نظامی علیہ الرحمہ کی آرزو تھی کہ مدینہ طیبہ میں سکونت اختیار کر لیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا تھا کہ آپ دکن میں دین کی خدمت کریں۔ حضرت شیخ الاسلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی پر اپنی مرضی کو قربان کر دیا اور حیدرآباد دکن واپس ہو گئے۔ اس سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ محض حضرت شیخ الاسلام کو مدینہ منورہ میں قیام کرنا نہیں، بلکہ مخلوق کثیر کو تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ کرنا ہے اور ان کے دلوں میں عشق و محبت کی شمع روشن کرنا ہے۔ مدینہ کا کچھ کام کرنا ہے سید، مدینہ سے بس اس لیے جا رہا ہوں۔ محدث اعظم ہند، چوتھا سفر، حرمین شریفین کا چوتھا سفر آپ نے 1308 دو چشمہ میں کیا۔ ڈاکٹر محمد عبد الحمید اکبر صاحب رقم تراز ہیں۔ مولانا انوار اللہ رحمہ اللہ علیہ کے سوانح نگار عام طور پر انہی مذکورہ 3 سفر حرمین شریفین کا ذکر کرتے ہیں، لیکن مولانا کی کتاب مقاصد الاسلام حصہ چہارم سے پتہ چلا کہ مولانا نے 4 مرتبہ اس مقدس سفر کی سعادت حاصل فرمائی۔ مولانا اس سلسلہ میں یوں رقم تراز ہیں، چنانچہ مجھے بھی بفضلہ تعالیٰ اس سفر مقدس کا 4 بار اتفاق ہوا۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد انوار اللہ فاروقی، شخصیت علمی و ادبی کارنامی، صفحہ 29 بہولہ مقاصد الاسلام، جیم 4 سواد 41۔ حکم رسالت کے سبب دکن واپسی۔ حضرت شیخ الاسلام حیدرآباد دکن سے ہجرت فرما کرتا دم زیست مدینہ منورہ میں قیام کے ارادہ سے حاضر ہو چکے تھے، لیکن ہمایوں کی بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کو سرزمین دکن واپسی کا حکم ہوا۔ آپ کو یہ فکر ہوئی کہ میں بجریار سے بیقرار ہو کر مدینہ طیبہ حاضر ہوا اور یہیں سکونت اختیار کرنا چاہتا ہوں، اگر دکن واپس جاؤں گا تو محبوب کے در سے جدائی ہو جائے گی۔ فوراً مکہ مکرمہ روانہ ہوئے۔ اپنے پیر طریقت شیخ العرب والعجم حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ علیہ کی خدمت میں رجوع ہوئے تو حضرت نے فرمایا کہ حکم رسالت میں دارین کی سعادت ہے، حکم کی تمیل لازمی ہے اور اس میں تردد کی گنجائش نہیں۔ ملخص از معارف انوار سواد 6۔ حضرت شیخ الاسلام بانی جامعہ نظامی علیہ الرحمہ کی آرزو تھی کہ مدینہ طیبہ میں سکونت اختیار کر لیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا تھا کہ آپ دکن میں دین کی خدمت کریں۔ حضرت شیخ الاسلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی پر اپنی مرضی کو قربان کر دیا اور حیدرآباد دکن واپس ہو گئے۔ بزبان حال گویا یہ اعلان ہو رہا تھا کہ محض حضرت شیخ الاسلام کو مدینہ منورہ میں قیام کرنا نہیں، بلکہ مخلوق کثیر کو تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ کرنا ہے اور ان کے دلوں میں عشق و محبت کی شمع روشن کرنا ہے۔ دائرہ المعارف کا قیام 526 جمادی الاولی۔ حضرات 1308 دو چشمہ میں حیدرآباد دکن واپسی کے بعد حضرت شیخ الاسلام نے اسلامی علوم و فنون کی عربی کتابوں کی طباعت و اشاعت کے لیے عالمی تحقیقی ادارہ دائرہ المعارف کا قیام عمل میں لایا۔ اس ادارہ کے انتظامات کی بخوبی انجام دہی کے لیے آپ نے ایک مجلس تشکیل دی جسے دائرہ المعارف کی تمام تر ذمہ داریاں سپرد فرما دی تھیں۔ اس ادارہ سے بہت سی کتابوں پر تحقیق ہوئی اور ان کی اشاعت عمل میں آئی۔ مخطوطات کے ذخیرہ سے جن لال و گوہر کو نکال کر اس ادارہ نے دنیا کے سامنے پیش کیا، اسے دنیائے علم فن فراموش نہیں کر سکتی۔ آج یہی ادارہ اسلامی کتب کی تحقیق و صحیح کے حوالہ سے عالم تحقیق و ریسرچ میں مشہور ہے اور حیدرآباد کی ایک عظیم علمی شناخت بن چکا ہے۔ مدینہ طیبہ میں قیام کے دوران حضرت شیخ الاسلام علیہ الرحمہ نے شخصی طور پر گران قدر سرمایہ خرچ کر کے حدیث شریف کی متعدد کتابوں کے قلمی نسخوں کو نقل کروایا، جس میں کنز المال شریف سرفہرست ہے۔ یہ فن حدیث شریف کی وہ عظیم کتاب ہے جو 70 سے زائد کتب حدیث کا مجموعہ کہلاتی ہے، جس میں 46,616 احادیث و آثار پر مشتمل ہے۔ نیز یہ کتاب حضرت شیخ الاسلام علیہ الرحمہ کا ہی فیضان ہے کہ دائرہ المعارف سے کنز المال کی اشاعت ہوئی، تب دنیا نے دیکھا کہ کنز المال حدیث شریف کا بہت بڑا ذخیرہ ہے اور ساری دنیا میں استفادہ کا ذریعہ ہے۔ ملخص از مطلع الانوار سواد 67۔ حجاز مقدس سے واپسی کے بعد حضرت شیخ الاسلام علیہ الرحمہ دوبارہ تصنیف و تالیف اور درس و تدریس میں مصروف ہو گئے تاکہ اسلامی افکار کی اشاعت ہو، صحیح عقائد کی ترویج ہو، ملت کی اعتقادی و عملی اصلاح ہو، عوام صلاح و فلاح حاصل کریں اور دینی و دنیوی ہر میدان میں ترقی کی راہیں طے کرتے رہیں۔ باطل فرقوں کی فریب کاریوں پر دلسوزی کا اظہار۔
اس دور میں لوگ مذہب و مسلک سے دور گمراہیوں کا شکار ہو چکے تھے، اسلام کے بعض نام لیوا دین کے نام پر بے دینی پھیلا رہے تھے، کتاب و سنت پر عمل کا دعویٰ کرنے والے گمراہ فرقے اپنے باطل نظریات کا جال بچھا چکے تھے اور ہمارے بھولے بھالے بھائی ان کے دام فریب میں آ رہے تھے۔ حضرات، اس سلسلہ میں یہ بات روز روشن کی طرح یہاں ہے کہ باطل فرقوں کے افراد کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، اور ان فرقوں میں شامل ہونے والے افراد کسی دوسرے مذہب کے نہیں، خود مسلمان ہیں، کسی اور فرقہ کے نہیں، اہل سنت و جماعت ہیں، باطل کی ان دسیسہ کاریوں پر دلسوزی کا اظہار کرتے ہوئے اور عوام اہل سنت کی بے توجہی ولا پروہی پر افسوس کرتے ہوئے حضرت شیخ الاسلام علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، قابل توجہ یہ بات ہے کہ جس کا اثر پڑتا ہے ہمارے سنی حضرات ہی پر پڑتا ہے قادیانی، نیچری وغیرہ نے الحاد کی آمداوت دی اور تبلیغ کر رہے ہیں، مگر نہ کوئی اہل یورپ نے ان کی بات مانی، نہ ہندوؤں نے اور نہ کسی اسلامی فرقہ نے۔ خدا ہماری جماعت کو سلامت رکھے۔ یہی حضرات بھی ہیں کہ ہر ایک کی مراد پوری کرتے ہیں اور وقتاً فوقتاً ان کے شریک حال ہو کر ان کا ایک گروہ بنا دیتے ہیں، عقل سے معذور ہوں تو ہوں، بے تعصب اور منصف اس درجہ کے کہ جس نے کچھ کہہ دیا اسق و کمال غور سے دیکھیں گے اور بے علمی اور کم عقلی سے جواب نہ سوچے تو اس کا نام انصاف رکھیں گے کہ وہ مان لیا جائے۔ ادھر جاہلوں کو شکار کرنے کے ہتھ کنڈے ہاتھ لگ گئے ہیں، وہ ایسے دام بچھاتے ہیں کہ خواہ مخواہ ان میں پھنس جائیں، اگر علم ہو تو ان کی مکاریاں اور جلسازیوں کا جواب دے سکیں، پھر عقل پر ناز ہے کہ ہم ہر چیز کو خوب سمجھ سکتے ہیں۔ اگر کچھ خرچ کر کے ایمان خریدا ہوتا تو اس کے کھو جانے کا کچھ غم ہوتا، وہ تو باپ دادا کی کمائی تھی، مال میراث کی طرح بے دریغ لٹا دینی کوئی مشکل بات نہیں، اگر 1 روپیہ کوئی دھوکہ دے کر لے جائے تو عمر بھر یاد رکھیں گے، مگر کوئی پھسلا کر ایمان لے جائے تو اس کی کچھ پرواہ نہیں۔ اب کہیے کہ ان کو ایمان سے کیا تعلق؟ پھر ایسوں کا اہل اسلام میں رہنے سے فائدہ ہی کیا؟ بلکہ ایسے لوگوں کو تو علیحدہ ہو جانا ہی قرین مصلحت ہے، خاص کم جہاں پاک۔ البتہ قابل افسوس یہ ہوگا کہ کوئی ایماندار آدمی بے ایمان ہو جائے۔ تعجب نہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث شریف میں اسی طرف اشارہ فرمایا ہو کہ آخری زمانہ میں جو فتنے ہوں ان کو مکروہ نہ سمجھو۔ بہرحال یہ دعا کرنا چاہیے کہ خدا تعالی اہل ایمان کو استقامت عطا فرمائے کہ آخر زمانے کے فتنوں سے محفوظ رہیں۔ مقاصد الاسلام حصہ چہارم، سواد 69/68۔ عقائد باطلہ کا رد بلیغ۔ گمراہ فرقوں کی جانب سے مسلسل حملوں کے سبب اور عقائد صحیحہ سے متعلق عام مسلمانوں کی سر پہر و بے مروتی کے باعث حضرت شیخ الاسلام علیہ الرحمہ نے اپنے قلم کو جنبش دی اور جس زاویہ سے دین متین کے خلاف کوئی معاملہ درپیش ہوتا فوراً اس کا رد بلیغ زال فرماتے۔ اس دور میں خالق کائنات کی ذات قدسی صفات سے متعلق بیجا تعویلات کیے جا رہے تھے جن سے اس کی خالقیت کا انکار ہو رہا تھا۔ حضرت شیخ الاسلام نے اپنی کتاب مقاصد الاسلام حصہ سوم میں اس عنوان پر لکھی جانے والی کتاب الکلام کی بر وقت تردید فرما دی۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاتمیت میں باطل تعویلات کے ذریعہ عقیدہ ختم نبوت پر رقیق شبہات پیدا کیے جا رہے تھے۔ حضرت شیخ الاسلام نے اس سے متعلق تمام شکوک کو دفع کرتے ہوئے مرزا قادیانی اور اس کے ہم نوا افراد کا نہایت عمدگی اور مکمل سنجیدگی سے رد فرمایا، اور اس عنوان پر لکھی جانے والی کتب ازالہ الاوہام اور تائید الحق کے رد میں افادہ الافہام 2 حصے اور انوار الحق نامی کتب تصنیف فرما کر آپ نے فرض منصبی ادا کر دیا۔ گمراہ فرقوں کی جانب سے حمایت توحید اور دفع شرک و بدعت کے غرور میں شان رسالت میں بے ادبی کی فکر دی جا رہی تھی، آپ نے فی الفور اس کی طرف توجہ فرمائی اور اپنی تحریرت کے ذریعہ اس فتنہ کا سدباب کیا۔ بالخصوص مدینہ منورہ میں لکھی گئی کتاب انوار احمدی اور مقاصد الاسلام کے 11ویں حصہ سے کتاب و سنت کی روشنی میں شان رسالت اور مقام نبوت کو آشکار فرمایا۔ جب ائمہ عربیہ کی تقلید کو گمراہی سے تعبیر کیا جا رہا تھا، آپ نے فقہ اور تقلید کی اہمیت و افادیت پر حقیقہ الفقہ نامی ایک تحقیقی کتاب 2 جلدوں میں تصنیف فرمائی۔ انبیاء کرام کے معجزات کا انکار اور اس میں غلط تعویلات پر مشتمل ایک رسالہ التحریر شائع ہوا۔ حضرت شیخ الاسلام نے عقلی نقلی اور منطقی و فلسفی ہر زاویہ سے مقاصد الاسلام کے حصہ دوم اور نہم میں معجزات کی حقانیت کو ثابت کیا۔ فرقہ روافضہ کی سرکوبی کے لیے اس کے باطل عقائد و نظریات سے متعلق مقاصد الاسلام حصہ پنجم و ششم میں تفصیلی بحث فرمائی اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا رد بلیغ فرمایا۔ اہل قرآن کے نام سے ایک فرقہ زور پکڑ رہا تھا، آپ نے اس کی شرح گرفت فرمائی اور حدیث شریف کی ہجیت اور اس کی ضرورت کو کتاب و سنت کے مضبوط دلائل سے مقاصد الاسلام کے حصہ چہارم میں ثابت فرمایا۔ اصلاح امت کے وسائل اور اس کا استحکام
الغرض حضرت شیخ الاسلام علیہ الرحمہ نے قوم ملت کی اصلاح کے لیے خط و کتابت کے علاوہ ہر ممکن ذریعہ کو استعمال فرمایا۔ ایک طرف تحقیقی کتابوں کی اشاعت کا سلسلہ جاری رہا تو دوسری طرف علمی و دینی نایاب کتب کی فراہمی کے لیے آصفی سینٹرل لائبریری کا قیام آپ ہی کی انتھک کوششوں کا نتیجہ ہے، جو عوام کی علمی و ادبی ضرورتوں کے لیے استفادہ کا باعث ثابت ہوا۔ ملخص عظمت اللہ علانوار سواد 68 ملت کی شرعی رہنمائی کے لیے جامعہ نظامی کے احاطہ میں حضرت شیخ الاسلام نے اپنی شخصی نگرانی میں دارالفتح کی بنیاد ڈالی۔ دارالفتح کے قیام سے لے کر اب تک لاکھوں فتاوی جاری ہو چکے ہیں۔ جامعہ نظامی کے دارالفتح سے جاری کردہ فتاوی کو حکومت ہند، سرکاری ادارے، بالخصوص ملک کی تمام عدالت قدر کی نگاہوں سے دیکھتی ہیں اور انہیں قبول کرتی ہیں۔ ملخص عظمت اللہ علانوار سواد 76 اسی طرح آپ نے علمی کتب کی نشر و اشاعت کے لیے اشاعت العلوم کے نام سے ایک مجلس قائم فرمائی، جہاں سے عقائد و اعمال کی اصلاح سے متعلق سینکڑوں کتابیں زیور تباد سے آراستہ ہو کر منظر عام پر آ چکی ہیں اور آج بھی دینی و مذہبی کتب کی اشاعت و تباد کا سنہرا سلسلہ جاری ہے۔ ملخص عظمت اللہ علانوار سواد 60